ناظرین، نایاب کے لیے کوئی اور موقع نہیں رہا کہ وہ اپنے گھر میں جا سکے اور زوار سے مل سکے اور زوار کی زندگی میں واپس آ سکے، کیونکہ زوار نے جو کچھ دیکھا اور جو کچھ اس نے سنا، اس کے بعد اس کے پاس کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو واپس لا سکے یا جنید کو اپنے گھر میں دوبارہ آنے کی اجازت دے۔ ناظرین، سب سے مین بات یہ ہے کہ جب وہ آپس میں کھانا کھا رہی ہوتے تو وہیں پہ تانیہ ان سے کہتی ہے کہ آپ اس طرح سے کریں کہ اب ان کی زندگی تو تمام لوگوں کی برباد ہو چکی ہے، یہ جنید اور نایاب دونوں نے کی ہے، تو ان دونوں کو ہی سزا ملنی چاہیے۔ ہاں، اسے جو نایاب ہے اسے طلاق دلوا دیں، اور جو زوار ہے جس کی زندگی خراب ہو رہی ہے وہ اسے جب طلاق دے دے گا تو وہ خوشی خوشی رہے گا، اور جب طلاق دے گا تو اسے پھر اس چیز کا کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسے طلاق نہیں دلوانا چاہتے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے جو اس کا نوکر ہوتا ہے اس کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جا کے نایاب کے گھر کے ساتھ جو بھی محلے دار ہیں ان تمام لوگوں میں یہ بات پھیلا دو کہ نایاب اپنے جو اس کا جنید تھا، جنید کے ساتھ اس کا افیئر تھا، اس وجہ سے اسے گھر سے نکال دیا گیا ہے۔ وہ اسی طرح سے کرتا ہے اور جاتا ہے، پورے محلے کے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، ہر ایک کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ نایاب اس گھر میں دوبارہ کیوں آئی ہے؟ تو تمام لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا معلوم کس وجہ سے آئی ہے۔ تو وہ انہیں بتاتا ہے کہ یہ تمام کہانی ہے، جنید سے اس کا افیئر تھا، شادی اس کی زوار سے ہوئی تھی، لیکن اس نے اس طرح کے برے کام کیے ہیں جس وجہ سے اسے گھر سے نکال دیا گیا ہے۔ تمام لوگ استغفر اللہ پڑھنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد یہ تمام تر باتیں آگ کی طرح بستی میں اور ان کے محلے میں پھیل جاتی ہیں۔ ادھر ان کے گھر میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ محلے کے لوگوں میں باتیں ہو رہی ہے، تو نایاب کی جو بھابھی ہوتی ہے وہ اس کی دادوں کے ساتھ بیٹھ کر، وہیں پہ اس کا بھائی بھی ہوتا ہے، بیٹھ کر اس سے باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اب کہیں پہ منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں رہے، نایاب نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اب ہماری اور ہمارے بچوں کی زندگی جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا اس تمام سے بہتر یہی ہے کہ جنید سے اس کی شادی کرا لیں اور زوار سے اس کا کھلا دلوا دیں۔ تو اس کی دادی کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے، اور وہ جو نایاب کی بھابھی ہے اس کو جھڑک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کبھی بھی بات کرتی ہو تو بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ اور اس کے بعد جنید اپنے باپ سے جب بات کرتا ہے، اپنی والدہ سے بات کرتا ہے، تو وہ تمام لوگ اس کی کال نہیں اٹھاتے۔ اس کے بعد وہ اپنے دوست کو کال کرتا ہے اور اس کا ایک گھر اپنے ذمہ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گھر مجھے ابھی دے دو، وقتی طور پر میرے گھر میں ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، جس وجہ سے میں اس طرح سے نہیں رہ پاؤں گا۔ تو اس کا دوست اسے وہ گھر دے دیتا ہے۔ اس گھر میں جا کر وہ تمام تر وہ پچھلے خیالات دیکھتا ہے، جنید وہی خیالات دیکھتا ہے جو اس نے سب سے پہلے اپنی بھابھی اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر زوار کے ساتھ گیا تھا اور وہاں پہ پکچرز لی تھی، اور پھر ذہن میں یہی لاتا ہے کہ کیا خوشی کے مناظر تھے جب ہم اس طرح سے اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ لیکن مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ زوار بھائی کے جو قانون میں باتیں ڈالی گئی ہیں وہ کس نے ڈالی ہیں۔ اسے شک بھی ہوتا ہے کہ یہ تمام تر کام تانیہ کا ہو سکتا ہے، جو اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کے لیے اس حد تک جا سکتی ہے، تو وہ ایسا کام کیوں نہیں کر سکتی۔ ادھر سے تمام لوگ جو اس کی ماں اور اس کے والد ہیں وہ دونوں آپس میں بیٹھے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کام مکمل طریقے سے کیا جائے کہ ہمارا بیٹا ہمارے گھر آ جائے اور زوار بھی اس سے راضی ہو جائے، لیکن دونوں کسی بات پر متفق نہیں ہوتے۔ آخرکار جو اس کا خاوند ہے، نگار کا خاوند، اسے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ زوار کی جو طلاق ہے، زوار کو اس طرح قائل کریں گے کہ وہ نایاب کو طلاق دے دے اور نایاب اور جنید آپس میں شادی کر لیں۔ اس طرح سے جو تانیہ یہاں پہ گھر میں موجود ہے، تو تانیہ کی شادی وہ ہم کرا لیں گے زوار سے۔ جب زوار سے اس کی شادی ہو جائے گی تو یہ بھی ہنسی خوشی یہاں پہ رہیں گے اور وہ بھی وہاں پہ ہنسی خوشی رہیں گے۔ اور اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو کال کرتا ہے، جب وہ کال کرتا ہے تو جنید اس کی کال اٹھاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا رابطہ اس کی ماں سے ہوتا ہے، نگار اسے کہتی ہے کہ بیٹا ہمارے پاس واپس آ جاؤ، تو اچھا ہی ہوگا، آپ کدھر ہو، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو وہ اسے نہیں بتاتا کہ میں کہاں پہ ہوں، اپنی ماں کو کہتا رہتا ہے کہ کبھی بھی آپ لوگوں نے میری بات پر یقین نہیں کیا، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں میں سچا ہوں، یہ تمام تر کیا دھرا یہ میری بیوی تانیہ کا ہے، جو سابقہ بیوی ہے اس تانیہ کا ہی ہے، آپ لوگوں کے آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے جس وجہ سے آپ لوگوں کو سچائی دکھائی نہیں دے رہی، اور مجھے آپ نے گھر سے نکال کر اچھا نہیں کیا اور تانیہ کو دوبارہ میرے گھر میں لا کر آپ نے کھڑا کر دیا ہے، یہ تو بہت ہی برا کیا ہے۔
اسی دوران اس کا والد جو ہوتا ہے وہ کال اٹھا لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بیٹا میری بات سنو، تم ہمارے گھر ہی واپس آ جاؤ، تم اچھا نہیں کر رہے، اگر تم نے زیادہ ہٹ درمی دکھائی تو تمہیں یہ معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں، میں تمہیں اپنی جائیداد سے آک کر دوں گا۔ یہ بات جب وہ کرتا ہے تو جنید اسی دوران اسے کہتا ہے کہ آپ مجھے کیا آگ کریں گے، میں آپ کو آگ کرتا ہوں، آج سے آئندہ میں کبھی بھی آپ تمام لوگوں کے سامنے نہیں آؤں گا اور آپ لوگوں کا کوئی بھی رزق، کوئی بھی جائیداد پر میرا کوئی حق نہیں ہوگا، اور نہ ہی میں یہ چیزیں لینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات میری یہ سنو کہ کبھی بھی میں نایاب کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، وہ میری بھابھی ہے اور میری بہنوں جیسی ہے۔ یہ تمام لوگ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے، میں اس تمام تر میں نایاب اور میں دونوں سچے ہیں۔ اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو بخوشی آپ تحقیق کریں، لیکن اس طرح سے مجھ پر الزام نہ لگائیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ زوار تمہارا بھائی ہے، زوار کے بارے میں تم اس طرح سے کیوں سوچتے ہو؟ تو جنید کہتا ہے کہ وہ میرا بھائی نہیں ہے، اگر میرا بھائی ہوتا تو مجھ پر یقین کرتا۔ اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا جنید بھائی کس طرح کا ہے اور وہ کس طرح کی حرکت کر سکتا ہے، لیکن اس کی بھی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے کہ کون سا سچ کس طرح سے آیا ہے، اسے یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ اور جب نگار اور اس کا جو شوہر ہے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور شادی کے بارے میں ان کی ڈیل چل رہی ہوتی ہے، تو اسی دوران تانیہ ان کے پیٹھ پیچھے یہ باتیں سن رہی ہوتی ہے اور دل ہی دل میں خوش ہوئے جا رہی ہوتی ہے کہ میری تمام زندگی کی محنت اب رنگ لا رہی ہے، جو کچھ میں کرنا چاہتی تھی اب وہ ہونے جا رہا ہے، میں بے حد خوش ہوں۔ اب اس کے لیے تھوڑا سا مجھے صبر کرنا ہوگا اور تھوڑی سی محنت اور چال کے ساتھ اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے۔ اس طرح سے وہ اپنے دل ہی دل میں یہ تمام تر خیالات لیے کھڑی ہوتی ہے۔ اور تانیہ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ زوار کو دکھانے کے لیے جب زوار گھر میں آتا ہے تو اسی دوران اس کا بچہ لے کر آتی ہے اور اسے پیار و محبت سے پیش آنے لگتی ہے کہ زوار مجھ پر ٹرسٹ کرے اور مجھ سے شادی کر لے۔ اس تمام تر کے لیے وہ صرف اور صرف زوار کو قائل کرنا چاہتی ہے اور اپنے اوپر توجہ دلانا چاہتی ہے۔ اور ادھر سے جب نایاب کال کرتی ہے اپنی نوکرانی کو تو نوکرانی اسے بتاتی ہے کہ گھر کے حالات بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگ اب کہیں پہ جا رہے ہیں، باہر جا رہی ہیں، لیکن انہوں نے حیدر کو پیچھے چھوڑ جانا ہے، تو اگر آپ آنا چاہتی ہیں تو آ جائیں۔ تو یہ تمام تر باتیں جب نایاب سنتی ہے تو اپنی دادو سے کہتی ہے کہ تمام لوگ جانا چاہتے ہیں تو میری خواہش یہی ہے کہ میں وہاں پہ چلی جاؤں۔ اس کی دادو اسے منع کرتی رہتی ہیں کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سا رزق وہاں پہ آ جائے، پہلے سے بھی ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، اگر تم وہاں پہ گئی تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنید کے پاس وہ تمام تر ثبوت ابھی بھی ہیں پڑے یا نہیں، اس کے پاس وہ موبائل ابھی تک موجود رہا ہے یا نہیں، یہ ابھی تک معلوم نہیں کہ اگر اس کے پاس موبائل ہے تو اس میں وہ تمام تر ویڈیوز بھی ہوں گی جو اس نے تانیہ کی بنائی تھی اور اس کی اصلیت اپنے پاس رکھ لی تھی، اور اگر اس کے پاس یہ ہیں تو وہ اب اس تمام تر مرحلے میں یہی چیز اپنے اوپر لاگو کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کو بچا سکتا ہے۔ اب وہ اس کی ویڈیو دکھائے گا اور اسے بلیک میل کرے گا۔